تو ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی آج سماعت ہوئی ہے اور ایسے میں بلاول بھٹو زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اب سے چند لمحوں بسم بعد اللہ ہی الرحمن بلاول بھٹو الرحیم۔ زرداری گفتگو السلام کرنا شروع کریں گے۔ علیکم۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ آج ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پریزیڈینشل ریفرنس کا کیس چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہ صرف ایک تاریخی کیس ہے، مگر پاکستان کی جو تمام مسائل ہیں، آمریت کے اوپر جو ماضی میں 50% آف آر ہسٹری تو ہمارا ملک ایک صرف آمریت کے تھرو رول کیا گیا ہے، اور جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، اس انسٹیٹیوشن کا بھی جو پروگریس ہوا ہے، جو ہمارا پارلیمان کا جتنا بھی اختیار اور سارٹ آف پاورز بچتے ہیں، یہ تمام ایشوز اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شخص جو پاکستان کی آئین کا بانی ہے، اس کو اس اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ وہ شخص جس نے نہ صرف اس عدالت کا اس عدالت کا فاؤنڈیشن سٹون لے کیا، مگر وہ شخص جس نے اس پارلیمان کا بھی فاؤنڈیشن سٹون لے کیا، اس کا باقاعدہ عدالتی قتل ہوا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مرڈر کے لیے کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ 10 سال گزرے ہیں، 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرے ہیں تو یہ اب پرانی بات ہوئی ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتا، یہ پرانی بات ہوئی ہے، اس پہ انصاف نہیں دلایا جا سکتا۔ ہم یہاں تو ایک پریزیڈینشل ریفرنس سنا جا رہا ہے، تو جج صاحبان یہ فیصلے کریں گے کہ کیا اس پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ اس کیس میں کیا انصاف کیا گیا ہے، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا، جو آمریت کا دور میں ہوا تھا، کیا یہ ایک سیف اور ساؤنڈ ججمنٹ ہے، اور اگر نہیں تو اس کا ریمیڈی کیا؟ اور میرا پورا امید ہے اس اعلیٰ عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے، اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے، اس داغ کو بھی دھوئیں گے۔ اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے، تو ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ اس جوڈیشل ریفرنس کے تھرو پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو کہ کم از کم تاریخ درست کرنے کے لیے، کم از کم تاکہ ہم ایک لائن ان دا سینڈ ڈرا کر سکے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ ہے اور غلط تھا، آگے جا کے مستقبل، تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ سکے اور ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ اس قسم کا سنگین جرم جو ہے یہ دہرایا نہیں جائے گا۔ تو میں اس لحاظ سے کافی آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کیس ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھی کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلوائے، اور یہ صدر زرداری کا ہم شکر گزار ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس جو بھیجا گیا
اس نے ایک راستہ ایک موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اور امید یہ کہ جو انصاف بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا، نواسا کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے گا. تو یہی ہمارا امید ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں ہر ہیئرنگ پہ آیا ہوں، اینڈ جو انٹلیکچوئل کیریبر ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت امپریسڈ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے، مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس، جو فگرز، جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے دیر آن دا ٹپس آف دیئر فنگرز. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی، جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، پھر صدر زرداری نے کی، یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے. تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گا. آپ میں دوگی صاحب سے یا ایک پلیز متی کمان لیٹ them do one by one. قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے، اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye. تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگے. تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں،
بدقسمتی سے. مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا میں تو نہیں, یہ بھی اگر بتاتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آنا. جی گرمانی صاحب, لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے اور ابھی بھی ڈیلیٹ الیکشن سے پہلے لگا تھا, آج لگا ہے. تو اپٹیمسٹک آؤٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں, میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں, لیکن اب ڈیلے ہو گیا, الیکشن گزر گیا. اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو سپیس دینا چاہیے. بلاول صاحب, بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی, مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. ایک تو متی اللہ جان صاحب, آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے سمجھوتا کر رہا ہوں؟ نہیں, تمام کا نہ کہ آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں, آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائے کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک, یار آپ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ثبوت ہے؟ سر آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے, سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے. That's not ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے. I am sorry. آپ نے مجھے میرے نہیں متی, ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے ہی نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. جب سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے, وہ دوسرا سوال ہے نا, بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. تھینک یو متی. میرا نام مدثر حسین ہے, میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کوشچن آپ سے یہ ہے, while you were campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے, بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے, میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں, اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی, عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی, وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے, وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو, نہ نون لیگ کو, نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو, جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take.
کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز, خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے, اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے, اپنا وفاق کو بچا سکے, اپنا معیشت کو بچا سکے. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں, اس پورا تقسیم میں, جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے, وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز. کرن ایک منٹ, خاتون ایک منٹ. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے لیے ہم نون لیگ کا تو ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ابھی 12 دن ہو چکے ہیں الیکشنز کو ہوئے ہوئے, لیکن ابھی تک حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا سب نے بہت کیسی آپ کا سوال بہت 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 اچھی سوال ہے, اور یہی ہم امید رکھتے ہیں, خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہے, کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کریں. اب آپ کی سوال بہت اگلی ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں, اور جو ہم پاکستان میں یا 11-12 دن شاید, اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر. جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے, یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے, مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے. دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا, سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی, کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں, دوسرے تو آئے ہی نہیں نا, تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں. مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دیتا؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے, یہ جو سست روی ہے, یہ جو ڈیلے ہوا ہے, یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے, اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے, اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے, آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا. مگر دوسرے کے جلدی ہوگا, میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے. ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں, نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں. اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے, اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی, اور میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا, اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا. آپ کی بیوی سے میں سوال ایک کر کے بھائی, ایک بھائی ایسے نہیں کر سکتا نا ان کو. ایک سیکنڈ اوکے, تھینک یو. آپ کو شاید پسند نہیں ہے میرا بات چیت, تو میں چلتا ہوں. اگر ایک نہیں ہوگا تو میں نہیں لے رہا ہوں سوال, تو چلے جاتا ہوں, تو چلتا ہوں. پھر میرا کیا ہے, تو چاہتے ہو میرا انٹرویو, جو چاہتے ہو پریس کانفرنس, تو ایک کر کے پوچھے, ورنہ میں نے یہ کیس سنا ہے, میں جاتا ہوں. اگر اس ایڈوائزری جوریسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ واپس اپنی ایڈوائز صدر کے پاس بھیجتی ہے تو آپ موجودہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ.
ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, मेरा नहीं ख्याल में कि वापस जाएगा। जहाँ तक इस सदर से क्या उम्मीद रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज हूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोबारा इलेक्शन चाहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उम्मीद है कि आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है अदलिया इस फैसले से ख़ुद पर लगे दाग को मिटा पाएगी। मुल्क पर आधे से ज़्यादा वक्त आमरीत रही है। जजेस फैसला करेंगे कि इस केस में इंसाफ किया गया या नहीं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत फराहम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। अगर मौलाना ने कुछ कहा है तो उनसे ही जाके पूछें। सियासी जमातों को जमहूरी निज़ाम बचाने के लिए मिल कर बैठना होगा। हुकूमत साजी का अमल जितनी जल्दी हो जाता उतना बेहतर होता। PTI वालों ने कहा है कि वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे। इस मौके पर जरदारी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मैं नाराज़ हूँ। अगर मामला सही ना हुए तो मुझे संगीन बहरान नज़र आ रहा है। इस मौके पर जरदारी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मैं नाराज़ हूँ। नून लीग को वोट दूंगा तो अपनी शराइत पर दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था।